بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ مبارک قرآن مجید برہان رشید سے لیا گیا ہے، اور یہ نسل در نسل امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ مبارک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ ہے۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ اس وقت جادوگروں کے ہاتھوں میں اور جادوگروں کی قربتوں میں جا رہے ہیں، اور جادو ایک بہت بڑا بزنس اور بہت بڑا کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ ان جادوگروں کی بے کنی کے لیے، ایسے جہلا کے لیے جو جہلا عوام الناس کو اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شب و روز کام کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ پریکٹیکلی طور پر، تحریری طور پر، تقریری طور پر، کسی بھی انداز سے، ہماری ان کے لیے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عناصر کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو، امت مسلمہ کو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے اور راہ مستقیم پہ رہنے کے لیے ان لوگوں سے ہٹ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف آئیں، یعنی قرآن و حدیث کی طرف آئیں اور ذکر اذکار کی طرف آئیں۔ اگر فرض کیا آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں، اس وظیفے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہ میں فرض کیا بات کر رہا ہوں، میرا یقین کامل یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور جو کلام وہ پڑھے وہ کلام لا ریب فیہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے دربار میں مقبول نہ ہو؟ شرط یہ ہے کہ وہ رزق حلال کھائے، وہ بدعنوانی نہ کرے، چوری چکاری نہ کرے، رزق حرام نہ کمائے، رشوت اور سود نہ لے، رزق حلال کما کر کھائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، قرآن و حدیث سے وہ جو منقول اذکار ہیں یا اقوال بزرگان دین سے ہیں وہ وظائف وہ ورد کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا اللہ کے دربار میں رد ہو جائے، مقبول ہوگی اس کی دعا، لیکن مقبول ہونے کے لیے اس جسم کو رزق حرام سے نہ پالا ہو، رزق حلال سے پالا ہو، طیب رزق سے پالا ہو، اور طیب رزق کے لقمے جب اس کے حلق سے نیچے اترتے ہیں تو پھر وہ دل سے جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جو ہمارے بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے جادوگروں کے اور بد مذہب لوگوں کے پاس جا کر سوچتے ہیں شاید کالے علم سے ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ یہ بلیک میجک، کالا علم کرنا، کروانا اور اس پر اعتقاد رکھنا، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ علم دین حاصل کریں۔ علم دین کی اویئرنس ان کو حاصل ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہ پر جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمارا مشن یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی راہ پہ لگایا جائے، تو وہ قرآن و حدیث کی طرف توجہ کریں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں اور بزرگان دین کے اقوال کی طرف آئیں، کیونکہ بزرگان دین کے اقوال جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں۔ اولیاء کاملین کے جو اذکار ہیں، اوراد ہیں،
وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، ان کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے، تو شرک کی بدبو سے بچنا بھی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قبول فرمانے والا، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ جس کی زبان ہوتی ہے وہ زبان سے دعا اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اور جن کی زبان نہیں ہوتی اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ جن کی زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، اللہ ان کے دل کی دنیا سے بھی باخبر ہے۔ ان اللہ علیم بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر چیز اس کے مشاہدے کے اندر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ ہماری چیز نظروں سے چیزیں اوجھل ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اس لیے ہم سو بھی جاتے ہیں، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، اور ہمارا اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف بڑھیں جو نسل در نسل امیر ہونے کے لیے بہت ہی لاجواب، بڑا ہی مبارک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو فکر مند نظر آتے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہر ماں باپ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اس نے احساس محرومی اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ جو نعمتیں ہمیں نہیں ملی، جو آسائشیں ہمیں نہیں ملی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جائز طریقے سے امیر ہونا برا نہیں ہے، جائز طریقے سے دولت مند ہونا برائی نہیں ہے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے نسل در نسل امیر ہونے کی خواہش کرنا، اس کے لیے عمل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دولت کمانا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور جائز طریقے کے ساتھ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب تنگ دستوں کو امیر فرمائے، اور امیروں کو اللہ غنی فرما دے کہ وہ اللہ کی راہ میں سخاوت بھی کریں۔ تو آئیے اپنے مبارک وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نسل در نسل امیر ہو جائے، وہ بھی امیر ہو جائے، اس کی نسلیں بھی امیر ہو جائیں، اس کی دولت کسی صورت کم نہ ہو، ختم نہ ہو، بلکہ بڑھتی رہے، تو اس کے لیے یہ بہت مؤثر عمل مبارک ہے، اور اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ بعد نماز فجر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، باوضو رہنا ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ کا وضو کمپلیٹ ہے تو اسی وضو کے ساتھ، اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے، وضو میں کوئی شیبہ گزرا ہے، تو آپ وضو دوبارہ کر سکتے ہیں، دوبارہ وضو کریں اور اپنے جسم کو عطر کے ساتھ معطر کریں، خوشبودار کریں اپنے کپڑوں کو، اور بلا ناگا روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، اس وظیفہ مبارک کو پڑھتے رہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ دولت آنی شروع ہو جائے گی، اور دولت کا سلسلہ اتنا بڑھے گا کہ یہ صرف آپ تک نہیں بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر یہ رزق کھائیں گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ مبارک کرنے والا نسل در نسل امیر نہ ہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ پیر صاحب آپ کا بتایا ہوا وظیفہ، اس پر ہم نے عمل کیا ہے اور فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ جو وظیفہ مبارک میں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی سند کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے، اور بہت ہی بلند عظمت والا یہ وظیفہ مبارک ہے۔ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے بلا ناگا، باوضو روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر پوری سورۃ البقرہ آپ تلاوت کریں تو بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان ہے، اور اگر کوئی مجبور ہے پوری کی پوری سورت اس سے پڑھنی نہیں جاتی تو وہ پوری کی پوری سورت روزانہ سنا کرے، اور اس کا آخری رکوع اپنی زبان سے پڑھ لیا کرے اور باقی سورت کو سن لیا کرے۔ تو یا گھر کے چند افراد ہیں، وہ یہ چونکہ 2.5 پاروں کے اندر ہے،
ایک ایک پارہ پڑھ لیا کریں یا آدھا آدھا پارہ ڈیوائیڈ کر کے اس کی تلاوت اپنے گھر میں کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی سے، غربت سے نکال کر امیر ترین بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے یہ سلسلہ رزق ایک آپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، اور آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر یہ رزق کھائیں گی اور رزق ختم نہیں